شیطان بڑا چالاک ہے، وہ انسان پر اس وقت حملہ کرتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بن سکتا ہے۔ ایسی عمر میں اس پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے جس عمر جس مرحلے کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بات اگر جوانی کی جائے تو یاد رکھیں کہ شیطان کے نرغے میں سب سے پہلے پھنسنے کے لیے شیطان جن کے لیے جال بچھاتا ہے وہ نوجوان ہوتے۔ کس لیے؟ کیونکہ شیطان بھی جانتا ہے کہ یہ جوانی اس کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ بے شمار حدیثوں کے اندر ایک نوجوان کے مقام و مرتبے کو یا جوانی کے مقام اور مرتبے کو یاد دلاتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی گئیں۔ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبی الا وهو شاب، جاؤ انسانی کی تاریخ پڑھ لو، جوانی کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے سب کو جوانی کی حالت میں بھیجا ہے۔ ولا اوتی العلم الا وهو شاب، انسانیت کی تاریخ پڑھ لو، جتنے لوگوں کو اللہ نے علم دیا سب کو جوانی کی حالت میں اللہ نے علم دیا۔ پھر فرمایا اگر تمہیں پتہ کرنا ہے تو قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے وقالوا سمعنا فتن، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے۔ یہ نوجوان کون تھے؟ یہ ابو الانبیاء تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ابھی جوان ہیں، نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم دیا، اللہ نے شرک کی گندگی بتا دی۔ ایسا تھا کہ سارا معاشرہ ضد تھا، سب عید کے لیے گئے، حضرت ابراہیم آئے، سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت انہوں نے جو گفتگو کی اسی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ بے عزتی کس نے کی؟ قالوا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم نبی سے پوچھا گیا کہ وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت موسیٰ نے اپنی ذات کو چنا، تو اللہ نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا اور ایک نوجوان کی طرف رہنمائی کی اور کہا کہ جاؤ، تم سے بڑھ کر ایک اور بھی عالم ہے جو نوجوان تھا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اگر تمہیں نوجوانوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے، نوجوانوں کا علم سے گہرائی کو سمجھنا ہے تو جاؤ اصحاب کہف کے قصے کو پڑھو۔ یہ چند نوجوان تھے جنہیں اللہ نے توحید کی عقیدے کی نعمت سے نوازا، وقت کے بادشاہ وقت کے معاشرے سے بغاوت کر کے نکلے، وہ نکلے، انہیں سب جانتے تھے لیکن جہاں گئے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا مگر ان کے تذکرے کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کی عبادت کی خاطر اللہ کی ذات کو پہچانتے ہوئے وہاں سے نکل کر آئے۔ محترم حاضرین، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، لہذا حدیث کے اندر آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن سایہ دے گا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ایک نوجوان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے، ان کے اندر ہونے والے تغیرات کو دیکھتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوہ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے لیکن بندوں میں جب اس نوجوان کو دیکھتا ہے جس کے پاس گمراہ ہونے کا ہر راستہ موجود ہے، گمراہ ہونے کی یا ہر برائی کرنے کی طاقت ہے، اس کے بعد بھی بالکل سیدھا ہے، نہ عقیدے کے اندر اس کے پاس ٹیڑھا پن ہے، نہ اخلاق میں، نہ عبادت میں، نہ معاشرتی اعتبار سے، نہ ذاتی اعتبار سے، بالکل سیدھا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان سے اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں کہ ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے درمیان اور اس انسان کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اب ایسے حالت میں جب انسان کا ہر بچہ، جب انسان کی جو آدم کی اولاد ہے سب گناہ کرنے والے ہیں تو سب گناہ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ ایسے وقت میں قرآن کی ایک آیت بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنا عذر اللہ کے سامنے پیش کر پائیں گے، کچھ لوگ عذر پیش کریں گے مگر ان کا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فی، اے انسانوں یہ تو بتاؤ کیا ہم نے تم کو عمر کا ایک مرحلہ، عمر کے اندر ایک مقام نہیں عطا کیا تھا جس میں تم نصیحت حاصل کرتے؟
اپنے لیے خیر اور شر پہچان لیتے۔ اللہ کہتا ہے من تذکر وجاءکم النذیر، جس نے نصیحت حاصل کی اور جان لو کہ ہماری جانب سے تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن تم میں سے بعض نے قبول نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کتنی عمر ہے کہ جس عمر کو انسان پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے اگر گناہ لے کر آئے تو اللہ اس کے عذر کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو مفسرین نے کہا کہ وہ 17 سال کی عمر ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو جائے، 17 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے بعد جو بھی گناہ کرے گا یا اس کے بعد جو بھی گناہ ہوں گے وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ نے سوچنے سمجھنے ہر قسم کی صلاحیتیں 17 سال کی عمر میں اسے عطا کر دی۔ 17 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں لاتا ہے اور تو وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر پائے گا۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔